ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کے نیکسٹ ایپیسوڈز بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، خاص طور پہ ریگولر ویورز جن کو انتظار ہے کہ آخر اس کشمالہ اور سرفراز کا اصل چہرہ سب کے سامنے کب آئے گا، کب نوشیروان کو پتہ چلے گا کہ دعا اور اس کی زندگی میں زہر گھولنے والے یہی دونوں لوگ ہیں، اور نوشیروان ان کو کیا سزا دینے والا ہے، یہ سب بھی ہمیں بہت جلد پتہ چلنے والا ہے۔ لیکن فی الحال جو چیز قابل غور ہے وہ ہے نوشیروان کا برتاؤ دعا کی طرف۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا ہے کہ دعا نوشیروان سے چھپ کے بھی سرفراز سے ملتی ہے، تو نوشیروان جس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے وہ اس سے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈز میں دکھایا گیا تھا کہ نوشیروان بھی اپنی ایکس فرحہ کے ساتھ ملتا رہا ہے اور دعا کو اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ بے شک کبھی نوشیروان فرحہ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ملتا تھا اور کبھی اس کے ایموشنلی بلیک میل کرنے پہ ملتا تھا، اور دعا کے سامنے جب فرحہ اور نوشیروان کا یہ ملنا آیا تھا اور یہ سب اس کے سامنے لانے والی بھی یہی کشمالہ تھی جو اس وقت دعا اور نوشیروان کی زندگی میں سرفراز کو لا کے زہر گھولنے کی کوشش کر رہی ہے، تو نوشیروان نے فرحہ کا اصل چہرہ ایکسپوز کیا اور دعا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اگر فرحہ اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کر بھی رہی ہے، نوشیروان کی ایسی کوئی انٹینشنز نہیں ہے، کیونکہ نوشیروان صرف اور صرف دعا کا ہے۔ تو نوشیروان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس وقت دعا کی بھی وہی پوزیشن ہے جو اس وقت میری تھی، اور دعا کا بھی ایکس جان بوجھ کے اس کی زندگی میں گھسنے کی اور اس کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح سے پاسٹ میں فرحہ نے کی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ دعا پر شک کرے، اس کے ساتھ جھگڑا کرے، نوشیروان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کھڑا رہے، اس کو ہیلپ آؤٹ کرے، کیونکہ نوشیروان کی جو سٹارٹ میں پرسنالٹی دکھائی گئی تھی کہ اسے پتہ بھی تھا کہ دعا کس گندے ماحول سے اٹھ کے اس کے گھر میں آ رہی ہے، اس کے باوجود اس نے دعا کو عزت دی، تحفظ دیا، محبت دی۔ تو ہم نوشیروان سے یہی ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح سے دعا کے ہر تھک اینڈ تھن میں اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن جو ابھی نوشیروان کر رہا ہے یہ اس کی پرسنالٹی پہ بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو غلطی دعا کی بھی ہے، کیونکہ ابھی ایک رات پہلے ہی نوشیروان نے سرفراز کو لے کے دعا کے ساتھ اچھا خاصا جھگڑا کیا ہے، حتیٰ کہ اس کے کردار تک بات کر دی ہے، تو اب دعا کو بہت محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن دعا میڈم کیا کرتی ہیں، اپنے پیرنٹ سے ملنے گئی ہیں تو راستے میں سرفراز اس کی گاڑی کو رکوانے کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہلی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ہمیشہ باڈی گارڈز کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے۔ وہ باڈی گارڈز جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دعا میڈم کو اس طرح سے بیچ راہ میں تنگ کر رہا ہے، تو اول تو ان لوگوں کو خود ہی اس سرفراز کی ٹھکائی کر دینی چاہیے تھی۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ باڈی گارڈز حکم کے غلام ہیں، تو کم سے کم دعا کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ گاڑی رکواتی اور اتر کے بڑے آرام سے سرفراز کی بات سننے کھڑی ہو جاتی کہ اب تم کیا لینے آئے ہو، اب تمہارا کیا مقصد ہے۔ دعا کو تو چاہیے تھا کہ اپنے باڈی گارڈز کو اشارہ کرتی کہ یہ آدمی مجھے تنگ کر رہا ہے، اسے ایسا مزہ چکھاؤ، ایسی مار مارو کہ دوبارہ کبھی جرت نہ کرے میرا پیچھا کرنے کی۔ تو یہاں پر دعا کی غلطی ہے کہ اسے اتر کے سرفراز کی بات نہیں سننی چاہیے تھی۔ پھر جو دوسری بڑی غلطی اس نے کی وہ یہ کہ جب گھر پہنچتی ہے اور نوشیروان تک دعا اور سرفراز کے ملنے کی ویڈیو پہلے ہی پہنچ چکی ہوتی ہے، تو نوشیروان بڑے آرام سے اسے پوچھتا ہے کہ تم آج امی کے گھر گئی تھی، کوئی اور تمہیں ملا؟ تو دعا بڑی سہولت سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ نہیں، اور تو کوئی نہیں ملا۔ اب یہاں پر دعا کو جھوٹ بولنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ سارے نوشیروان کے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نوشیروان کو بتا سکتا ہے کہ آج راستے میں کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے دعا میڈم نے اتر کے ایک آدمی سے بات کی تھی، تلخ کلامی ہوئی تھی، تو دعا کو یہاں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ حالانکہ دعا کو یہ بھی پتا ہے کہ جب سرفراز گھر میں گھس آیا تھا تو نوشیروان نے پہلے ہی گیٹ کیپر سے ساری معلومات لے لی تھیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں نوشیروان کو دکھایا گیا تھا کہ اسے ہر پل پل کی خبر ہوتی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ایک خاص آدمی جعفر، جس کا ابھی تک کوئی مقصد سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ خاص آدمی ہے تو کیوں ہے، اور اس کا نوشیروان کی زندگی میں کیا کردار ہے سوائے اس کے کہ وہ بس سوٹڈ بوٹڈ اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ تو نوشیروان یا جعفر ان میں سے کسی نے بھی یہ بات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ دعا جب بھی سرفراز سے ملتی ہے آخر اس کشمالہ تک سب سے پہلے خبر کیسے پہنچ جاتی ہے، اور ایسا کون سا آدمی ہے جو نہ صرف دعا کا پیچھا کر رہا ہے بلکہ اس کے خلاف ثبوت بھی جمع کر رہا ہے، جو ثبوت
نوشیروان تک پہنچنے سے پہلے ہی کشمالہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کم سے کم نوشیروان کو اس بات پر تو ضرور غور کرنا چاہیے تھا۔ اچھا پھر ایک اور بات، اب کشمالہ جب مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے دعا کو ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں ہے تو میں حویلی واپس چلی جاتی ہوں، حالانکہ ابھی منی کے بہت سارے میڈیکل ٹیسٹ ہونے باقی ہیں اور علاج ہونا باقی ہے، تو نوشیروان کہتا ہے کوئی کہیں نہیں جائے گا، آپ یہیں رہیں گی۔ اب نوشیروان کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کشمالہ کس نیچر کی عورت ہے، اور اس نے پہلے حویلی میں بھی کس طرح سے دعا پر جان لیوا حملہ کیا تھا، تو اس نے کس سہولت سے کشمالہ کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کی نیچر جاننے کے باوجود بھی۔ بہرحال اب ہوگا یہ کہ کشمالہ ایک دفعہ پھر سرفراز کو گھر بلواتی ہے، جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ نوشیروان کا بھی گھر آنے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات قابل غور ہے کہ لاسٹ ٹائم جب سرفراز گھر آیا تھا تو نوشیروان نے گیٹ کیپر کو اسپیشلی کہا تھا کہ یہ آدمی دوبارہ گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے، تو گیٹ کیپر نے کس طرح سے اسے الاؤ کر دیا ایک دفعہ پھر گھر میں اتنے آرام سے انٹر ہونا۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نوشیروان کے ملازم اس کی بات کو اتنا سیریس ہی نہیں لیتے۔ بہرحال جی اب سرفراز جب گھر میں انٹر ہوتا ہے تو دعا میڈم جو ویسے تو ہمیشہ اپنے کمرے میں ہوتی ہیں، اس وقت ڈرائنگ روم میں یا باہر ہی کہیں صوفے پہ سر نیچے کیے لیٹی ہوتی ہیں، اور سرفراز اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو دعا فوراً کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا آپ مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے، اور جیسے ہی وہ اٹھ کے دیکھتی ہے کہ یہ نوشیروان نہیں بلکہ سرفراز ہے تو ایک دم سے کہتی ہے تم، اور اسی لمحے نوشیروان بھی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سین دیکھنے کے بعد نوشیروان کے لیے اپنے غصے کو قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہاں پر ہوگی بہت بڑی جھڑپ اور دعا چلی جائے گی نوشیروان کو چھوڑ کے اپنے گھر واپس، اور کشمالہ کو لگے گا کہ میری جیت ہو چکی ہے، جو میں چاہتی تھی وہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نوشیروان ابھی دعا کو طلاق نہیں دے گا، تو کشمالہ نوشیروان کو گاہے بگاہے کنونس کرنے کی کوشش کرتی رہے گی کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اور اگر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ رہتا ہے تو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ باقی خاندان کے لیے بھی وہ ایک بدنما دھبا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد طلاق دے کے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ اور دوسری طرف فضا جو دعا سے ناراض تھی اس سرفراز کی وجہ سے، اسے بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ سرفراز نے جان بوجھ کے دعا کا گھر خراب کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فضا نوشیروان تک پہنچے اور اسے ساری بات کلیئر کرنے کی کوشش کرے کہ وہ دعا کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، اور دوسری طرف ہماری کشمالہ جب میدان صاف دیکھے گی تو ظاہر ہے ایک دفعہ پھر نوشیروان کے قریب ہونے کی کوشش کرے گی کہ اس کے ساتھ ہسبینڈ وائف والا تعلق قائم ہو جائے، لیکن نوشیروان اسے پھر بھی ایز اے وائف ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ جب بھی وہ اسے دیکھتا ہے اسے اپنے مرحوم بھائی کا چہرہ یاد آتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے اس کا بھائی کہہ رہا ہو کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اب کشمالہ جب دیکھے گی کہ دعا بھی نوشیروان کی زندگی سے نکل گئی ہے، اس کے باوجود بھی نوشیروان مجھے بیوی کا حق نہیں دے رہا، تو اب غصے میں آ کے ہو سکتا ہے کشمالہ دعا کو قتل کروانے کی کوشش کرے، لیکن وہ حملہ ناکام ہو جائے گا اور حملہ کرنے والے پکڑے جائیں گے، اور پکڑے جانے پر وہ سارا راز اگل دیں گے کہ ہمیں یہ کام کرنے کے لیے کشمالہ نے پیسے دیے تھے، اور پھر مزید انویسٹیگیشنز پہ یہ راز بھی کھل جائے گا کہ اپنے ہسبینڈ کا قتل یعنی کہ نوشیروان کے بڑے بھائی کا مرڈر بھی اسی کشمالہ نے کروایا ہے۔ تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ نوشیروان جائے گا دعا کے پاس، اپنے کیے کی معافی مانگے گا، اسے گھر واپس لے کر آئے گا، اور اس کشمالہ کو طلاق دینے کے بعد نہ صرف اپنے گھر سے بلکہ حویلی سے بھی نکل جانے کا حکم دے دے گا، کیونکہ یہ آستین کا سانپ ہے اور کسی وقت بھی کسی کو بھی ڈس سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ طلاق کشمالہ کو ہوگی یا دعا کو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔